السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے۔ مستعلیہ ان حروف کو کہتے ہیں جو کہ قرآن پاک میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ آگے لفظ اللہ ہے۔ لفظ اللہ میں جو لام ہوتا ہے اس کو لام جلالہ کہتے ہیں۔ لام جلالہ سے پہلے اگر زیر ہو تو لام جلالہ کو باریک پڑھتے ہیں۔ لام جلالہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ الف کہتے ہیں جتنی دیر تک ہم اپنی ایک کھلی انگلی کو بند کریں گے اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنا ایک الف کہلاتا ہے۔ ہاں حروف حلقی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ، پہلے حمزہ کی آواز پھر عین کی آواز۔ بعض لوگ عین کی ادائیگی کیے بغیر ہی عالم پڑھ دیتے ہیں تو یہ غلط ہو جاتا ہے۔ عین کی ادائیگی ہوگی تو میننگ صحیح رہے گا، ورنہ یہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی۔ اعلم، اعلم۔ لام اور میم کو جلدی پڑھنا ہے کیونکہ لام کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر پیش ہے۔ زبر زیر اور پیش والے حروف جلدی پڑھے جاتے ہیں۔ میم کے اوپر زبر ہے، آگے خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں لام کے اوپر زبر ہے تو لام کو بھی نہیں کھینچنا، لابثو نہیں پڑھیں گے۔ اگر لام کو کھینچ کر پڑھیں گے تو میننگ بالکل الٹ ہو جائے گا۔ سا کے اوپر پیش ہے، سا کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ زبان کی ٹپ اوپر والے سامنے کے جو دو دانت ہیں وہاں پر نرمی سے لگائیں گے تو سا ادا ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بما لبثوا قل اللہ اعلم بما لبثوا لہو، اس لام کو بھی نہیں کھینچنا ورنہ یہ بھی غلطی ہو جائے گی۔ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ لہو، لہو۔ غیب السماوات، غین حروف حلقی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے۔ با کو سین کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے کیونکہ سین کے اوپر تشدید ہے۔ تشدید والا حرف ذرا رک کر ذرا مضبوطی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ میم اور واو کے اوپر دونوں کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ غیب السماوات والارض، واو کو لام سے، حمزہ کو را سے ملائیں گے۔ را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ ضاد مستعلیہ حروف میں سے ہے یعنی کہ موٹے حروف میں سے ہے۔ جب رکیں گے ضاد کو ساکن کر کے رکیں گے، اگر ضاد پڑھنا چاہیں تو بھی موٹا کر کے ہی پڑھیں گے۔ یہاں پر چھوٹا سا تو ہے، تو پر رکنا ضروری ہے۔ والارض لہ غیب السماوات والارض۔ اب سویر با ساکن ہے تو کلکلا ہوگا۔ کلکلا کہتے ہیں آواز کے پلٹنے کو۔ جب ہم کسی بال کو زمین پر پھینکتے ہیں تو اس کے پھینکنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ پلٹ کر آتی ہے۔ اس با کو بھی ہم جب ادا کریں گے تو آواز پلٹ کر آئے گی، اس کو کلکلا کہیں گے۔ اب، اب، یہ جو اینڈ میں آواز آ رہی ہے اس کو کلکلا کہتے ہیں۔ صاد مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ با کے نیچے زیر ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ ہا کے نیچے بھی کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اب سویر بھی، اب سویر بھی، واسمع، واو ہونٹ گول کر کے ادا کریں گے۔ سین سٹی والے حروف میں سے ہے، عین ساکن ہے، آگے چھوٹا سا تو ہے تو اس لیے عین کو اسی طرح سے ادا کریں گے۔ وَأَسْمِعْ، أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ، میم کے اوپر زبر ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام کو جلدی سے ادا کریں گے، لاہم نہیں کریں گے ورنہ یہ غلط ہو جائے گا۔ یہاں بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں ما لہم، یعنی کہ ناک میں آواز لے کر جاتے ہیں۔ آواز ناک میں نہیں جائے گی، آواز کو منہ سے نکالیں گے اور لام کو جلدی ادا کریں گے۔ ہاں حروف حلقی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، یہاں پر ادغام شفوی ہے۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو دونوں کو ملا کر غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کہتے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں روک کر رکھنا، چھپا کر رکھنا۔
تو یہاں پر دونوں میم کو ملا کر پڑھیں گے اور غنہ بھی ہوگا۔ نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، یہاں پر اخفا ہوگا۔ اخفا کہتے ہیں نرم غنہ کو، نون کے مخرج کو ہم ٹچ نہیں کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا کے نیچے زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما لہم من دونہ من ولی ولا، نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ۔ ادغام کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو، اور غنہ کہتے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر رکھنے کو۔ واو کے اوپر تشدید ہے تو ذرا مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں تنوین ہے یعنی کہ 2 زیر ہے، اس کے بعد واو آ رہا ہے، یہاں بھی ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ۔ دونوں میں ایک ہی رول ہے، نون ساکن کے بعد واو اور تنوین کے بعد واو، تو دونوں میں ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ۔ لام کے اوپر زبر ہے، خالی الف سے پہلے زبر، تو الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من ولی ولا یشرکو، شین کی آواز منہ میں پھیلتی ہوئی باریک پڑھیں گے، کاف کے اوپر پیش ہے۔ اگر ہم یہاں پر رکیں گے تو کاف کو ساکن کر کے رکیں گے تو ہمس ہوگا۔ ہمس کہتے ہیں سانس کے جاری رہنے کو۔ یشرک، تو یہ جو اینڈ میں آواز آ رہی ہے اس کو ہمس کہتے ہیں۔ ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک۔ فی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فا کو ہونٹوں کے ساتھ ادا کریں گے۔ ہا حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ کاف ساکن ہے، جب کاف ساکن ہوتا ہے وہاں پر ہمس ہوتا ہے یعنی کہ سانس جاری رہتی ہے۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اوپر مد ہے، آگے حمزہ آ رہا ہے تو یہ مد منفصل ہے۔ اس مد کو ہم 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی کہ ہم جتنی دیر تک 3 یا پھر 4 انگلیاں بند کریں گے اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ دال کے اوپر تنوین ہے، آگے وقف کی علامت ہے۔ وقف کہتے ہیں سانس اور آواز دونوں کو روک کر پڑھنے سے رک جانے کو۔ تو جب رکیں گے تو ایک زبر کے ساتھ رکیں گے اور الف مد پر وقف کریں گے۔ فی حکمہ احدا، واو کو تا کے ساتھ ملائیں گے، تا ساکن ہے اس لیے تا پر ہمس ہوگا یعنی کہ سانس جاری رہے گی۔ لام کو جلدی سے ادا کر کے میم پر چلے جائیں گے۔ حمزہ کے اوپر مد ہے، آگے پھر حمزہ ہے تو یہ مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے۔ کاف کو باریک پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، یہاں پر اخفا کریں گے۔ اخفا نرم غنہ کو کہتے ہیں۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور با کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے کیونکہ با کے اوپر تشدید ہے۔ چھوٹا سا طوا اور جیم ہے، یہاں پر رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں، نہ رکیں تو کوئی حرج نہیں۔ رکیں گے تو کاف کو ساکن کر کے رکیں گے اور کاف پر ہمس ہوگا یعنی کہ سانس جاری رہے گی۔ الیک من کتاب ربک لا مبدل، دال کو مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے کیونکہ تشدید ہے، یہاں بھی لام کو جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں۔ کاف باریک ہے، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن اگر وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کر کے رکیں گے۔ لا مبدل لکلماتہ ولن تجد، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا۔ تجد، اس طرح نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے تجد ولن تجد من دونہ، نون ساکن کے بعد دال ہے، اخفا ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، لام کو کلکلا نہیں کرنا، ملتحدہ اس طرح نہیں پڑھیں گے، ملتحدہ۔ جہاں ہم لام کو ادا کریں گے زبان کو وہاں روک کر کچھ لمحے کے لیے رکھیں گے تو پھر کلکلا نہیں ہوگا۔ آگے تنوین ہے اور وقف کی علامت ہے، رکیں گے تو الف مد کے ساتھ رکیں گے۔ ملتحدہ، وَاصْبِرْ، واو کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، صاد مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے۔ نفسک، عین کو لام سے مضبوطی سے ملائیں گے، زال کو نرمی سے ادا کریں گے، زبان کی ٹپ سامنے والے اوپر کے جو 2 دانت ہیں وہاں پر نرمی سے ٹچ کریں گے تو زال ادا ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، یہاں دال ساکن ہے تو قلقلہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے۔
را کو با کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ملائیں گے، میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا کریں گے۔ غین حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوگا، مستعلیہ حروف میں سے بھی ہے، موٹا بھی پڑھیں گے، دال کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تا کو کھینچیں گے نہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ والعشی، عین حلق سے ادا ہوگا، شین کو یا کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے کیونکہ یا کے اوپر تشدید ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ہے، جیم پر قلقلہ ہوگا کیونکہ جیم ساکن ہے، ہا حروف ہلکی ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناکا، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، کاف کو باریک پڑھیں گے۔ ہا حروف ہلکی ہے، میم ساکن ہے، آگے جیم کی علامت ہے، رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں، نہ رکیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جب ہم یہاں پر رکیں گے تو میم ساکن ہی ادا ہوگا۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یا سے پہلے زیر یا مدہ ہے، زا بزنگ ساؤنڈ کے ساتھ ادا ہوگا، دانتوں کو آپس میں ملائیں گے اور زبان کو نیچے والے مسوڑہ پر مضبوطی کے ساتھ ٹچ کریں گے تو یہ والی آواز بزنگ ساؤنڈ کے ساتھ ادا ہوگی۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، یا کے پر کھڑی زبر ہے، تا کو دال کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ملائیں گے، یا کے پر زبر ہے، آگے خالی الف ہے تو الف مدہ ہے۔ یہاں پر لفظ دنیا ہے، دنیا نہیں پڑھیں گے، دنیا دنیا، ترید زینت الحیات الدنیا، تا کو باریک، تو موٹا، تو نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، کوئی رول نہیں ہوگا۔ غین حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوگا اور مستعلیہ حروف میں سے بھی ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، قاف مستعلیہ حروف میں سے ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد ذال ہے تو اخفا ہوگا، کاف ساکن ہے، ہمس کریں گے، نون کے اوپر زبر ہے، آگے خالی الف ہے، الف مدہ ہے، واو کو تا کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے، ہا حروف ہلکی ہے، واو کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، ہا پر ہم نے وقف کیا تو ہا کو ساکن کر کے رکیں گے، کاف کے اوپر زبر ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، حمزہ کو میم کے ساتھ ملائیں گے، یہاں پر کلکلا نہیں ہوگا، جب میم کے مخرج کو ٹچ کریں گے تو کچھ لمحے کے لیے زبان کو وہیں روکیں گے تو کلکلا نہیں ہوگا۔ را کو موٹا پڑھیں گے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تو کے اوپر تنوین ہے، آگے وقف کی علامت ہے، تو کو مستعلیہ حروف میں سے بھی ہے تو موٹا بھی پڑھیں گے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔